سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے انسانوں کو اللہ کو مانو، اپنا خالق مانو، اپنا رب مانو، قادر مانو، تمام صفات کے ساتھ اللہ کو تسلیم کرو۔ جو شخص اللہ کو مانتا ہے اور اس تمام باتوں کو تسلیم کرتا ہے تو وہ ماننے والا ہے اللہ کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں ہر انسان کو کہ مجھے مانو، ماننے کے ساتھ ساتھ میرے احکامات پر عمل کرو، جو میں حکم دوں کرنے کا اس حکم کو بجا لاؤ، جس چیز سے میں روکنے کا حکم کروں اس سے رک جاؤ۔ جو یہ آدمی زندگی اس طرح گزارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اعلیٰ درجے کے اندر آخرت میں اس کا حشر فرماتے ہیں۔ ہر آدمی کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے پہ، اللہ کے احکامات پہ انسان چلے۔ اس میں سے ایک ریزن جو ہے وہ یہ ہے عمل نہ کرنے کی، اور بڑی عجیب ریزن ہے، اور آج زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ ہم اگر دین پہ چلیں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ ایک بڑا کامن فکر ہے انسانوں کے لیے، جب ہم اللہ کے دین پر چلیں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ اس وجہ سے لوگ دین کو اختیار نہیں کرتے۔ دین جو میں آپ کی خدمت کہہ رہا ہوں کہ دین پہ عمل کرنا، تو یہ نہیں میں کہہ رہا صرف کہ آپ نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ کر لیں۔ جہاں دین پہ حکم آئے اللہ پاک کا کہ دین پہ پورا عمل کرو، تو اس دین کا مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کرو، عشق بھی کرو، اطاعت بھی کرو۔ یہ ہے دین پہ چلنے کے بعد۔ کیوں کہ آپ سرکار دو عالم کو چھوڑ کر تو دین ہے ہی نہیں، اس کا نام ہی دین نہیں ہے۔ آپ کی ذات گرامی، آپ کی ذات بابرکات، آپ تو رحمت کائنات ہیں، جان رحمت ہیں،
آپ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں. ہمارے اور اللہ کے درمیان آپ ہی واسطہ ہیں، اور تو کوئی واسطہ نہیں. آپ ہی کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی ذات کو پہچانا، اس کی صفات کو پہچانا، اللہ کے احکامات کو حاصل کیا، جنت کو پہچانا، جنت کو جانا، دوزخ کو سمجھے، اعراف کو سمجھے، دوزخ کی حالت کو سمجھے، قبر کے حالات کو سمجھے. سارا الف سے لے کے یہ تک جتنا دین ہے وہ سارا آپ کے واسطے سے ملا ہے، وہ سارا آپ کے واسطے سے. تو دین ہی سارا وہی ہے، آپ رسول کی ذات گرامی ہے. دین سارا آپ ہی کی اتباع کا نام ہی دین ہے. حقیقت یہ تسلیم کرنا ہے. اس پہ جو تسلیم نہیں کرتا آدمی کو دین پہ آئی نہیں. جب اللہ حکم دیتا ہے دین پہ عمل کرو تو حکم کس کا دے رہا ہے حقیقت میں؟ کہ میری تم اطاعت کر ہی نہیں سکتے، میرے احکامات میں تم عمل کر ہی نہیں سکتے. اصل تو یہ ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، مطلب یہ ہے ان کی اتباع کرنے پڑے گی تو تم میرے احکامات پر عمل کرو گے، ان کی پیروی کرو گے تو میرے احکامات پر عمل کرنا پڑو گے. تو آج جس دین کی بات ہے جس پہ میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں نا دنیا کیا کہے گی، یہ نماز کا معاملہ نہیں ہے. ایرا سب پڑھ لیتے ہیں نماز، آج ساری چلے جاتے ہیں، روزہ صبر کر لیتے ہیں. جب سرکار دو عالم کی اتباع کا حکم آتا ہے، اطاعت کا حکم آتا ہے، آپ کی سنت پہ چلنے کا حکم آتا ہے، وہاں آدمی بس پھسل جاتا ہے. یہاں کے دو گروپ بن گئے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کے بغیر دین سمجھتا ہوں دیندار ہیں، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے. صحیح ہے نہیں دوست؟ آپ کے علاوہ کھائی نہیں دین. تو جب سرکار دو وسلم کی سنت کی بات ہوتی ہے، اتباع کی بات ہوتی ہے، اللہ حکم فرماتے ہیں، تو اس بات سے ہمارا جو انکار ہوتا ہے وہ کس لفظ پر ہوتا ہے؟ نہیں یار دنیا کیا کہے گی، یہ کہاں ضروری ہے یار، کہاں لکھا ہے یار، اس ملک میں ہمیں کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں. اب یہی بات ہے نا. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر چلنے پر جب دنیا خلاف ہو جائے، گھر والے خلاف ہو جائے، باہر خلاف ہو جائے، اپنے خلاف ہو جائیں، غیر خلاف ہو جائیں، گالی پڑنے لگیں، تانے پڑنے لگیں، مصیبتیں شروع ہو جائیں، اسی طرح سے ہم کہتے ہیں نا دنیا کیا گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے الحمدللہ کہ عاشقان رسول کہتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. سبحان اللہ. ہم تو ڈرتے ہیں اس سے، ابھی کہیں جی آپ یہ اس سے عمل کریں، نہیں جی دل تو جی بڑا مشکل ہے جناب، کیا ہے یا نہیں. اور آج کیونکہ دنیا کیا یہ ہنسے گا، پوتانے دے گا، یہ مذاق اڑائے گا، یہ کہے گا، اس وجہ سے ہم کیا دین کو چھوڑے بیٹھے. دنیا کے ڈر سے ہم دین کو چھوڑا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک چیز ہے جس کو لے کے ابو جہل سے لے کر اور قیامت تک کا ابو جہل جو ہے اسی پہ مخالفت کرنی ہے. اس نے اسی پہ مخالفت کرنی ہے. جہاں انسان جب سنت پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، نبی کریم سے اتباع پہ شروع ہو جاتا ہے، بس وہیں سے اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. ایک ہی ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ سے ہی بتائیں، آپ نے پریکٹس کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید پریکٹس کرائے، تو کہیں سے بھی آپ کو مخالفت نظر نہیں آئے گی. اتنے جو ہمارے غیر ہیں وہ ہماری مخالفت نہیں کریں گے، اس میں اتنی دین ہے نہیں کہ بھائی وہ رسپیکٹ شروع کر دیتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ خود اپنے جو ہے گھر کے چراغ جو ہیں سب سے پہلے وہی بجھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے. عزیز ترین ماں باپ خود سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ ہر حکم ماں باپ کا مانے، لیکن خبردار جہاں
معاملہ آ جائے میرے حبیب کا، میرے رسول کا، تو سب کو قربان کر دیں. اسی کے نام تو محبت ہے. اس میں نہیں کچھ سن سکتا آدمی معاملہ. نہیں سوری، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ہمیں تو سب سے زیادہ جو محبت ہے اپنے پیغمبر سے ہے، نبی کریم سے. ہماری زندگی کیا، ہمارا سانس کیا، ہمارا وجود کیا، ہماری حیثیت کیا. اگر ہمارے دل میں سرکار میں محبت ہی نہ ہو تو ہماری زندگی کیا، ہمارا وجود کیا ہے. آپ کی ہر چیز ہمارے لیے تو اتنی قیمتی ہے کہ جیسے دنیا داروں کے لیے ڈائمنڈ اور ہیرے قیمتی ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک تو اس سے بھی کہیں زیادہ یاقوت اور مرجان ہے نبی پاک کی سنت ہے. سوری، ہم یہ نہیں کر سکتے. اچھا، تو عاشقان کیا کہتے ہیں؟ عاشقان رسول جو بزدل ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن عاشقان کھڑے رہتے ہیں. اسی کا نام عشق ہے. عاشقان کہتے ہیں پاگلو جس چیز سے تم بھاگ رہے ہو، یہی تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، ایک تحفہ ہے. کیوں کہ جب میں چلتا ہوں، نبی سنت عمل کرتا ہوں، یہ بھی تانے دیتا ہے، یہ بھی تانے دیتا ہے، یہ بھی برا کہتا ہے، وہ بھی گھر سے نکالتا ہے، مسجدوں میں بھی تانے پڑتے ہیں، باہر بھی تانے پڑتے ہیں، اور ہر طرف سے جو ہے مصیبتوں کو پہاڑ لوگ لے آتے ہیں. اس کو دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو فلاں دیکھو. تو فرمایا یہ جو چیز میرے دل پہ جو گزرتی ہے، تانے تشنے سب کچھ شکستہ کرتی ہے، میرے دل کو رنج افزا کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، مصیبت زدہ کرتی ہے. تو اس مصیبت سے، رنج سے، پریشانی سے جو میں سرکار اس میں محبت میں اٹھا رہا ہوں، میرا دل جو ہے وہ سونا بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ سونا. بہت بڑی اللہ کے نزدیک اس کی قدر ہوتی ہے اس دل کی. نہ بچا بچا کے تو رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر، جی شکست ہو تو عزیز کا نگاہ آئینہ ساز میں. ترجمہ کرتا ہوں اس کو آپ کے سامنے، میری طرح جانتے ہیں سارے آپ کو. علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، خالد شاہ ماشاء اللہ عشق. کہتے پاگل یہ تو اپنے دل کے شیشے کو بچا بچا کے کیوں رکھ رہا ہے؟ نہ بچا بچا کے رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تیرا دل جو ہے یہ تو اتنی زبردست چیز ہے، اس کو بچا کے نہ رکھ. یہ دبا پڑ جائے گا، یہ اس میں نشان پڑ جائے گا، اور فلاں. کہتے ہیں نہیں، اس کیوں بچاتا ہے؟ جتنا یہ ٹوٹے گا، جتنا اس پہ داغ پڑیں گے، کس کے؟ دنیا کے تانے کی. سبحان اللہ. اللہ کی عشق کے خاطر جب داغ پڑیں گے، نبی اپنی محبت کی خاطر جتنا اس پہ داغ پڑیں گے، پتھر پڑیں گے، نشان پڑیں گے تیرے دل پہ، عزیز تر ہے نگاہ ساز میں. جس اللہ نے یہ دل تیرا بنایا ہے اس کے نزدیک تو بڑا محبوب بن جاتا ہے. ہے تو بھی افسوس تو ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا. آپ چل رہے ہیں، اوے کیا شکل بنائی ہے تم شرم نہیں آتی؟ دیکھ بیوی تیری کی کر دے، دل غصہ آیا، پریشان ہے. نہیں یار، نبی پاک سے خاطر مجھے چپ ہونا پڑے گا. ہوتا ہی ہوتا، لیکن آدمی غصہ کتنا آتا ہوگا، اس غصے کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں. آپ کا بچہ آ رہا ہے، کوئی لڑکا آ رہا ہے، آپ پریکٹس کر رہے ہیں دین پر اور چل رہا ہے، آپ کہتا ہے فلاں آدمی نے مجھے آج یہ کہا، مجھے اس نے یہ کہا، آج میں مدرسے میں جا رہا تھا، مجھے اس نے میرا مذاق اڑایا، میرے امام کھینچ کے باہر پھینک دیا. دل دکھتا ہی نہیں کتا. تو فرمایا کہ یہ جو دل ہے جو اللہ کی یاد کے اندر تانوں کو برداشت کرتا ہے، تو اس سے بچنا نہیں ہے ہم نے. سبحان اللہ. اس سے بچنا نہیں ہے کہ تانے پڑیں گے، نہیں، اس کو کرنا ہے کہ تانے اور پڑیں. سبحان اللہ. دل پہ پتھر اور پڑیں، یہ ہے عشق کا. لوے آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں بڑی پیاری اس چیز کی. سب ماشاءاللہ عاشق بیٹھے ہیں، ذاکر ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ تو ولیوں والے کام کر رہے ہیں. کون آتا ہے اللہ کے ذکر میں؟ کون امام پہنتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ آسان بات ہے. کون دھوتی پہنتا ہے؟ کون داڑھیوں کو پھر سوار کے رکھتا ہے؟ یہ تو اللہ کے ولیوں کی شان ہے. سنت بھی ہو اور ساتھ میں ذکر اللہ بھی ہو. سبحان اللہ. تو اور کیا نشانی ہے اللہ کے ولیوں کی؟ سینگ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس فقیر کی بات یاد رکھنا. اس دو طریقوں پہ آپ نے زندگی کو پکڑ کے رکھا. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھا اور تانوں سے نہیں ڈرے، اور ذکر اللہ کو محبوب رکھا، نفس سے نہیں ڈرے. سبحان اللہ. ذکر سے کون ڈراتا ہے؟ نفس. اور سنت سے کون ڈراتا ہے؟ دنیا کے تانے.
اگر آپ ان سے نہ ڈرے اور 2 چیزیں آپ نے رکھ لیں، چھوٹی موٹی غلطیوں کا خیال نہ کریں، انشاءاللہ شیخ آپ کا اتنا کامل ہے کہ آپ جنت ہی میں جائیں گے۔ یہ لفظ نکلتے ہیں میرے زبان سے نا، دلوں نکل ہی جاتے ہیں۔ اللہ کا بے شک برا مانے، بعد میں مجھے کاٹنے پڑتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ جب کرا دیتا میں کیا دیتا ہوں۔ واقعہ سناتا ہوں آپ کو میں، اس بات کو مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، ہلکی پھلکی بات ہے نا، آج کوئی مطلب ڈانٹ شاٹ نہیں پڑی کسی کو، ہلکی باتیں ہوئی ہیں، عاشق بنا رہا ہوں آپ کو، عشق آ جائے نا اللہ کے نبی کا، پکے ہو گئے نا اب تو کہ کتنا مزہ آتا ہے۔ اب اس ڈر سے نہیں تو آنا گالی پڑیں گی، بلکہ کیا ہے اس وجہ سے پہننا ہے کہ گالی پڑیں۔ اگر یہ سنت پہ عمل کرنے کے بعد کوئی آپ کا تانا نہیں دے رہا، برا نہیں کہہ رہا، تو افسوس کرنا تھا یہ کیا ان لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، سبحان اللہ۔ اور پھر اس پہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ میں نے سنت پہ عمل کرنا شروع کیا تو انہوں نے سنتوں کو ایکسیپٹ کر لی ہے، یہ بھی بہت فائدے کی چیز ہے۔ وہ بھی کوئی انسان ہے بندر، وہ ایک انسان ہے کہ جس کے سینے میں قرآن اور سنت کو چھوڑتا پھرے، وہ بھی ایک انسان ہے کہ جس سینوں کے علوم بھرے ہوں اور سنتوں کو ترک کرتا پھرے۔ مجھے بتائیے اس کی کیا وقت ہے دنیا کے، کیا قیمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کسی کے پاس کوئی وقت ہے؟ اور اس انسان کی کتنی بڑی وقت ہے سبحان اللہ، جس نے اللہ کے فضل سے نہ کسی دنیا کی نہ کسی چیز کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو رنگ رسول میں ڈھال دیا۔ عشق تو یہ ہوتا ہے۔ نبی ثبوت دوں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، سچی کہانی ہے، پکی کتابوں میں لکھی۔ دیکھیں ایک عجیب بزرگ کی بات کرتا ہوں، ان کا نام تھا سید حسن رسول نما، عجیب نام تھا، سید حسن رسول نما، نام تو سمجھ آ گیا، سید تھے، حسن نام تھا، یہ رسول نما کیا ہے؟ اللہ پاک اپنے ولیوں کو عجیب عجیب رنگ دیتا ہے، عجیب جو خاصیتیں دیتا ہے، عجیب عجیب ان پہ رنگ چڑھا دیتا ہے، ان کے اپنے پہ حساب اپنے پہ طرز کے ہوتے ہیں، آپ ایک بزرگ کو دوسرے سے نہیں ملا سکتے۔ یہ ایسا گلستان ہے معرفت کا، اس میں جو اندر چلے جائیں گے نا آپ کو ہر رنگ کی خوشبو اور رنگ اور خوشبو مختلف ہی نظر آئے گی، لیکن محبت ایک ہی پھول سے ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ عاشق تو وہی ہوتا ہے نا، جیسے آپ باغ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھے تو سارے پھول توڑیں گے آپ ایک ہی پھول، گیندے کا پھول توڑیں گے، چمیلی کا پھول توڑیں گے، چمپا کا پھول توڑیں گے، ایک ہی پھول توڑیں گے، یا پھر گلاب توڑیں گے، ایک ہی چیز ہے، الحمدللہ ایک ہی چیز توڑیں گے۔ گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں، ایک شعر مجھے یاد ہے، گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں، حضور ایسے ہیں سب رسولوں میں۔ اللہم صلی علی سیدنا، یہ مقام ہے آپ، گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں، ارے ہمارے حضور ایسے ہیں تمام رسولوں میں۔ تو بھائی ان کا نام تھا سید حسن رسول، کیا خاصیت تھی ان کی، کیا عجیب بات ہے، ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو سرکار زیارت فرما دیتے تھے، پتہ ہے کیا اللہ نے دیا ان کو اس رتبہ۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ ان لوگوں کو جو چاہتا تھا اس کو سرکار دو سم کی زیارت کرا دیتے تھے، تو ان کا نام مشہور ہو گیا رسول نما بزرگ، بھائی ان چیز تو فوراً زیارت ہو جاتی ہے، کتنی ماشاءاللہ، اب یہ کتنا جو زیارت کرا دیتا ہوگا اس کا کیا حیثیت ہوگی، تو اس نے کتنا زیارت کی ہوگی، سبحان اللہ، سوچیں۔ تو ایک دفعہ ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھیں حضرت، میں بھی آپ کی بیوی ہوں، ساری دنیا کو آپ نبی پاک زیارت کراتے ہیں اور گھر کے اندر اندھیرا ہے، مجھے بھی کرا دیں، میں اتنا ضعیف ہو گئی، مجھے بھی تو زیارت کرائیں۔ عجیب رنگ ہوتے ہیں، میں کہا نا بزرگوں کو بھی، سبحان اللہ، کہتے اچھا کرا دیتا ہوں زیارت، کہتا ٹھیک ہے وہ تو بات کی بات ہے زیارت کرنے کی، تم اس طرح کرو، آج ایسے کرو کہ تم نہاؤ، بہترین جو شادی والے کپڑے پہنے تھے ہم نے ویسے کپڑے پہنو، سنگار پورا کرو، سنگار سمجھتے ہیں میک اپ پورا کرو، زیور پورا پہنو، اور خوب سرخی پاؤڈر بہترین قسم کے لباس پہن کے آج بیٹھو تم۔
عمر کتنی تھی؟ 80 سال کی عمر تھی ان کی بیوی جی کی. یہ کیا کہتے بس دیکھ لو میں جو کہہ رہا ہوں کرو. ٹھیک ہے جی. وہ نہائی دھوئی, کپڑے نکالے, پتنی پرانے بیچارے جو شادی کے رنگین لال کپڑے تھے, پٹا اوڑا اور جناب چوڑیاں پہنی, نتھ پہنی, خوشبو لگائی, گولی لگائی, پتہ نہیں کیا کچھ لگایا, لگا کے جناب بہت بن ٹھون کے بیٹھ گئی. کیا ہوتا ہے ادھر حضرت نے کیا کیا کہ ان کے بھائی کے پاس گیا, کہنے کا دیکھ یہ تیری بہن کو کیا حال ہو گیا, یہ عمر ہے اس کی یہ میک اپ کرنے کی, علاج کرنے کی اور یہ سنگار کرنے کی, جا اس کو سمجھا کہ بھائی ایسے نہیں کرتے, بری بات ہے, عمر کا تقاضا ہے یہ تو کام کر رہی ہے. جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ اس عمر میں اس کو کیا رنگ لگنا شروع ہو گئے. وہ نہیں میں مان نہیں سکتا کہ آپ خود جا کے دیکھ لیں, میں تو ابھی گھر سے آ رہا ہوں. وہ جناب گھر گئے, یہ کیا تجھے بہن کو پوچھا تو پاگل ہو گیا, 80 سال سے اوپر تیری عمر ہے, تو یہ کیا میک اپ کیے بیٹھی ہے. وہ اس پہ ناراض, اچھے خاصے ناراض ہوئے ان کے بھائی. اس کے دل پہ تیر چڑھے گیا, جو اس کا سارا دل تھا وہ کیا ہو گیا دوستو, شکستہ ہو گیا, ٹوٹ گیا. یہ کیا بات ہے, مجھے کہہ کے گیا کہ تو کر, اور میں پہ مجھ پہ آ گیا سارا. تو اسی حالت میں جناب اس پہ گریہ تاری ہو گئی بیچارے پہ. بھائی بہت بڑا گیم ہوئی میرے ساتھ, تو بڑا ظلم ہو گیا. اور اسی حالت میں روتے روتے جب وہ سوئی, سبحان اللہ, جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا. روتی کی ہوں, تم خود کہا تھا زیارت کرنی, تو زیارت ہو تو گئی تجھے. تو بھائیو جب تک یہ دل سالم رہتا ہے آپ اس کو بچائیں گے, اور اللہ کے حبیب کی محبت کے اندر کوئی پتھر نہیں کھائیں گے, تو کبھی نہ سوچیں انسان دنیا میں زیارت کیا, آخرت میں زیارت نبی بخش بھی نہیں پائے گا. میری بات سمجھ گئے نا. تو بھائی سرکار دو سن کی سنتوں کو عمل کرنا جو ہے, اس ڈر سے چھوڑ دینا کہ یار تانے پڑیں گے, تشنے پڑیں گے, یا دل میں رنج ہوگا فلاں, تو بس ختم نہیں کریں. اس لیے سبحان اللہ. اور میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, رنج ہو, میں نے ابھی ریسنٹلی مجھے بھی, میں ایک بات خود اپنی زندگی میں تھوڑے دن کی بات, ایک بیچارہ تھا تو اس نے اپنی سٹوری بتائی, بڑی دردناک سٹوری تھی. میں کہا یہ تو بھائی اس کا بڑا دل ٹوٹا ہے بیچارے کا, بہت دردناک سٹوری اس کی. تو میں نے تو جا کے اللہ کی طرح میں نے کہا بڑا قیمتی دل بن گیا اس کا. حاجی صاحب میں کہا ایسا نمبر لے گیا, سالوں کو نمبر لے گیا, اتنا رنج و غم میں ڈوبا ہے کہ اللہ سے فریاد کر رہا ہے, اللہ کے نبی کو بلا رہے, اللہ سے فریاد کر رہا ہے. یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, ایسا ہو گیا, میں حق پہ کھڑا ہوں, یہ ظلم مجھ کے ساتھ کیا گیا ہے دین پہ چلنے کی وجہ سے, اس طرح میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں کہا یہ اللہ دل بہت قیمتی بن گیا. تو دوسرے میسج میں آ گیا, سبحان اللہ. کہتا حضرت میں ایک خواب بتانا چاہتا ہوں. کیا کہ رات خواب میں نبی تشریف لے آئے تھے. ہمارے پاس جو ہے نہیں نا, ہم گنتے ہیں نمازوں کو, سب کو, الحمدللہ بڑی قیمتی چیز ہے, یہ نہیں کام چلتا. دل جب تک دل کے اوپر الحمدللہ لائنیں نہیں پڑیں گی نا غم و رنج کی, اور وہ بھی کس کی خاطر, اللہ کے نبی کریم کی خاطر صرف. ویسے تو ہمارے دل میں بڑے غم ہیں, نوکری کا غم ہے, پیسے کا غم ہے, کاروبار کا غم ہے, گھر کا غم ہے, اس کا ہزاروں بیماریوں کا غم ہے یا نہیں ہے. غموں میں بھرے پڑے بندروں کی طرح, سارے دل, سب کے دل شکستہ ہیں. اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ تو ایسے جیسے گلی میں پڑا پتھر, اس پہ ہر آدمی لات مار رہا ہے, مٹی چڑھ رہی ہے, اس کی کوئی قیمت ہے؟ وہ تو گلی پڑا ہے. یہ ہمارے دل کی قیمت ہے. آج غم, بڑا غم ہے جی, کو کرو, بڑی مصیبت آئی ہے جی, بڑا پریشانی ہے جی, اس کی وجہ سے پریشانی ہے جی, اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے. اس کو کیوں پوچھتا ہے؟ ایک پریشانی سبحان اللہ, کہ سبحان اللہ مجھ تو غم یاد مصطفیٰ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنی قیمتی ہو جائے گی پریشانی آپ کی, اور ہم اس سے بچتے ہیں. اندازہ لگاؤ, اس غم سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ہم لوگ. اس غم سے بچنے کے لیے سارے بڑے بڑے آدمی, میں بتا رہا ہوں بڑے بڑے درجے رکھنے والے, علم رکھنے والے, نہیں یار یہ نہ کرنا, دنیا کیا کہے گی, نہیں آئی بہت سخت ہو جائے گا کام. اسی وقت تم نے کہا گیا, وہ تو میں نے بتا دیا کہ ذات گرامی کی کیا قیمت ہے,
وہ تو واسطہ ہی ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان. وہ تو وجہ وجود کائنات ہیں. آپ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ بنتی. کچھ ہوتا ہے نہ دنیا میں, نقشہ ہی نہ ہوتا, نہ آسمان ہوتا, نہ زمین ہوتی, نہ پہاڑ ہوتے, نہ کسی کا وجود ہی نہ ہوتا. ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے الحمدللہ ایک تانا کھانا کتنی بڑی قیمتی چیز ہوگی میرے دوستو. کروڑوں عبادت سے اونچی ہوگی نہیں. اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ الحمد عمل کرنا کہ جہاں تو ہر وقت پتھر پڑنے کا مزہ ہے. سبحان اللہ. بس میں جا رہے ہیں وہاں گالی, دکان میں گئے وہاں گالی, سبحان اللہ. یہاں گئے وہاں گالی, ادھر گئے تو وہاں گالی. گالی سنی ہے نا میں بہت. میں تو سینٹر کے اندر تھا بالکل. سبحان اللہ. سینٹر کے اندر دکان تھی الحمدللہ. تو بھائی یہ تو پھر مزہ تو نہیں نا ہو, یاری تو نا ہوئی پھر. نہیں, یہ دوستی پکی ہے. وہ کچھ نہ جائے اندر سے بات سر سے امامہ نہ اترے. سبحان اللہ. جس جگہ پر ہم پتہ ہے کہ اس سے ہمیں گالی اس کو کرنا ہے, ورنہ کوئی قیمت نہیں ہے آپ کی نمازوں کی. میں آپ کو صاف بتاتا ہوں, فتویٰ لگا دیں میرے پہ. کوئی قیمت نہیں کسی عبادت کی. قیمت بنے گی تو کس سے بنے گی؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ. نکھر جائیں گی یہ آپ کی عبادتیں. میں بتا رہا ہوں آپ, نکھر جائیں گی آپ کے قرآن اگر آپ نے کی سرکار رسول کی خاطر. ایسی تو نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا من احب سنتی سنت. کتنا بڑا انعام دیا ہے اللہ کے نبی نے. اس وجہ سے انعام دیا ہے کہ جب تو میری سنت پہ عمل کرے گا تو تو اتنا رد ہو جائے گا زمانے کے اندر کہ تجھے نہ گھر والے پسند کریں گے, نہ باہر والے پسند کریں گے, نہ عبادت کرنے والے پسند کریں گے. کہیں بھی نہیں تجھے پاگل الو بالکل گھٹا کہیں گے, گدھا سمجھیں گے تجھے. من احب سنت. یہ تو جب اتنا بڑا انعام دیا کہ گھبرانا نہیں. اس کا انعام بہت بڑا ہے. اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ جس کا کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھیں سنت پہ عمل کرنے کا کتنا ثواب ہے. دیکھیے امام پہننے کا کتنا ثواب ہے, داڑھی رکھنے کا کتنا ثواب ہے, نبی ہم طرز پہ کپڑوں پہننے کا کتنا ثواب ہے, جو چیز آپ کو پسند تھی اس کو پسند کرنا کتنا ثواب ہے. یا کوئی فرض واجب اللہ نہیں کہا کیونکہ انعام ایسا رکھ دیا, یا فرض ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کتنا بڑا من احب سنتی. اگر تو نے میرے ایک امام سے محبت کر لی سبحان اللہ. کتنی محبت کر لی, جیسے امام نظر آئے تو چومیں, پیار کریں, اس پہ سینٹ لگائیں, خوشبو لگائیں, اور جان کے ان لوگوں میں جائیں جن کے جیلوں کے اوپر تیر چلیں. سبحان اللہ. خوب چڑھا چڑھو کے جائیں اسی جگہ پہ. بھائی شادی میں ایسا نہیں آنا. آپ نے دیکھیں لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا, ہمارے شادی میں ایسے آپ آ کے بیٹھ جائیں گے مولانا آ گیا. نہیں آئیں گے, بالکل نہیں. بہترین طریقے سے سنت کا, حالانکہ آگے پیچھے پہنا بھی نہ ہو, سنت کا لباس کو بہترین ماما کو خوشبو لگاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کریں گے ہمت. یہ ایسی نہیں بنتا عاشق. انعام کیا ملے گا؟ من احب سنتی. محبت کی جس یہ محبت کی نشانی. یہ نہیں کہ اس سے مسجد میں پہنے آ گئے, نہ یہ تو محبت نہ نہیں. اس میں چپ کے سے مسجد میں آگے چلے گئے, نہیں. ایسی جگہ جائیں جہاں کوئی پریکٹس نہ کرتا ہوں, سارے دوسرے رنگ میں ہوتا ہے, ایک ہی رنگ نظر آئے وہاں. سبحان اللہ. بھائی زندہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا زندہ کیا ہے شخص, ہے یا نہیں؟ انعام کیا ہے؟ من احب سنتی احبنی اللہ. کہ تو نے میرے سنت سے پیار کیا, میں تجھ سے پیار کروں. کتنی بات. اسی لیے اللہ کے نبی نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے. اس کے بعد ہوگا بہت معاملہ خراب, بہت اس کے دل ختم ہو چکا ہوگا, شکستہ ہو چکا ہوگا. میں تسلی دوں گا خواب میں آ کے اس کو. الحمدللہ ایسے لوگ جو اتباع رسول پہ چلتے ہیں, الحمدللہ جو سنتوں سے عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کے لیے تو سرکار تو اس کی بشارتیں کھلی ہوئی ہیں, زیارتیں کھلی ہوئی ہیں. سبحان زیارتیں کھلی ہیں اللہ سیدھے دل کے ساتھ. دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی, میں تو آپ لوگوں سے بہت زیادہ کمزور آدمی ہوں, مجھے بھی سچی محبت عطا فرمائے. سچی محبت سے مراد کیا ہے؟ کہ دنیا کی کسی چیز کی ڈر سے ہم نے سنت کو نہیں چھوڑا. کسی دنیا کی ڈر سے, تانے یہ تشنے سے ہم نے سرکار دوستوں کی سنت کو نہیں چھوڑا. جو چاہے کہہ دے کرتا رہے, ہم دیوانے, ہم نے تو بھی کرنا ہی آئے گا. اس کو کہتے ہیں
کرنا چاہیے دوستوں نے. یہ معیار زندگی آپ کر لیں الحمدللہ. پر دیکھیں زندگی میں نبی ہم سے محبت کا مل گیا پھر آخرت انسان کی ہے اونچے درجے. آج سے وعدہ کریں کہ بھائی ہم نے کچھ بھی ہو جائے نبی پاک کی سنت پہ مکمل عمل کریں گے. کسی کو کوئی لینا دینا نہیں, یہ تو ایک اپنا ذاتی معاملہ ہے. اور خاص طور پہ اس پہ گالی کھانے کو, تانے سننے کو, اس کو ہم کیا اپنی خوش قسمتی تسلیم کریں گے کہ اللہ کی محبت ہمارے سے اتنی بڑی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں چن لیا کہ میرے حبیب کی وجہ سے تم تانے کھاؤ. یہ تو صدیق نے کیا تھا, یہ تو جو عاشق وقت تھا. سبحان اللہ, کون تھا عاشق وقت؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اتنی محبت, اتنے درجے ان کو کیوں مل گئے مجھے بتائیں. قیامت میں سب سے اونچا درجہ کون ہوگا؟ سب سے پہلے وہ جا رہے ہوں گے جنت میں. کیسے جائیں گے؟ کہ وہی تو بلال ہوگا جس نے ہاتھ میں رکام پکڑی ہوگی نبی پاک سے اونٹ کی. ہے پہلے وہ گزریں گے نا, کیونکہ اس نے کہا تھا جلا دو, پتھروں لے آؤ, ریتوں پہ لٹا دو, پانی بند کر دو, کھال کھینچ لو, لیکن عاشق تیرے ہی رہوں گا. بات تیری, زبان ذکر تیرے ہی کرے گی, درود تیرے ہی پڑے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.